पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 4, ऑडियो नंबर 5, जहन्नम। सूरह यूनुस 10 आयत नंबर 3 से 4। तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज़ हुआ। वही हर एक काम का इंतज़ाम करता है। कोई इसके पास इसकी इजाज़त हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो। भला तुम गौर क्यों नहीं करते? इसी के पास तुम सबको लौट के जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है। वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही इसको दोबारा पैदा करेगा, ताकि ईमान वालों और नेक काम करने वालों को इंसाफ के साथ बदला दे। और जो काफिर हैं, इनके लिए पीने को नहायत खौलता पानी और दर्द देने वाला अजाब होगा, क्योंकि वो कुफ्र करते थे। यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 5 से 8। वही तो है जिसने सूरज को खूब रोशन और चाँद को भी मुनव्वर बनाया और चाँद की मंजिलें मुकर्रर की, ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ही ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीज़ें अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में पैदा की हैं, सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। इन लोगों को जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, वो दुनिया की ज़िंदगी से खुश और इसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानियों से गाफिल हो रहे हैं। इनका ठिकाना इन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। यूनुस सूरह 10 आयत नंबर 49 से 52। कह दो कि मैं तो अपने नुकसान और फ़ायदे का भी कुछ इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते, ना जल्दी कर सकते हैं। कह दो कि भला देखो तो, अगर इसका अजाब तुम पर नागहां आ जाए, रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करते हैं? क्या जब वो आप वाक़या होगा तब इस पर ईमान लाओगे? इस वक्त कहा जाएगा कि क्या अब ईमान लाए हो, और इसी के लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अज़ाब दायमी का मज़ा चखो। तुम इन्हीं अमाल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते हैं, और तुम इन्हीं अमाल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते रहे। हूद सूरह 11 आयत नंबर 7 से 8। और वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ए नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद ज़िंदा करके उठाए जाओगे, तो काफिर कह देंगे ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें, तो कहेंगे कि कौन सी चीज़ अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज़ वो इन पर वाक़या होगा, फिर टलने का नहीं, और जिस चीज़ का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। हूद सूरह 11 आयत नंबर 13 से 22। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान आज खुद बना लिया है? कह दो, अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ, और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें, तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है, और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? और जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और इसके ज़ेब व ज़ीनत के तालिब हों, हम इनके अमाल का बदला इन्हें दुनिया ही में दे देते हैं, और इसमें इनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिर ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतिश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं। और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बरबाद, और जो अमल उन्हें दुनिया में किए सब बर्बाद, और जो कुछ ये करते रहे सब ज़ाया हुआ। भला ये लोग भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलीलें रोशन रखते हों, और इनके साथ एक आसमानी गवाह भी इसकी जानब से हो, और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे?
یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے ان سے منکر ہوا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں کہیں چھپ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ یہ افطرا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 59 سے 60، 59 سے 60۔ یہی وہ قوم عاد ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا، اور اس دنیا میں بھی لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو قوم عاد پر پھٹکار ہے جو ہود کی قوم تھی۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 96 سے 99، 99۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، پھر ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اسی جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 100 سے 107۔ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئیں، اور ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور بربادی کے سوا انہیں اور کچھ نہ دے سکے۔ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی سخت ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ جب تک آسمان اور زمین میں ہیں وہ اس میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 116 سے 119۔ تو جو امتیں تم میں سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، اور وہ برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا
کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 18۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 25۔ اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑ دے جاتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے۔ الرعد سورہ 12 آیت نمبر 31 سے 34۔ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 31 سے 34۔ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اور تم میں سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا۔ تو کیا وہ جو ہر شخص کے اعمال کا نگران و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح ہے، بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔ ان سے کہہ دو ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جو روز زمین پر ہیں اور اسے معلوم نہیں، یا تم لوگ محض سطحی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے رستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اور اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔